عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل، کل سائفر کیس کا فیصلہ بھی آ گیا تو رہائی ہو سکتی ہے۔ بانیے چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 240 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نیب کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے سزا معطل کر دی۔ چیئرمین عمران خان اور اہلیہ بشریٰ بیگم کو رہا کرنے کا حکم۔ عمران خان اس وقت توشہ خانہ کے علاوہ سائفر اور عدت جیسے بیہودہ کیسز میں بھی گرفتار ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر کل سائفر کیس میں سزا معطل ہو گئی تو پھر عمران خان کل ہی جیل سے باہر ہوں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے ججز خط معاملے پر کمیشن سربراہی سے معذرت کے بعد فائز عیسیٰ کو سو موٹو لینا ہی پڑا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے قاضی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل کمیشن بنانے کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا اور کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا۔ جسٹس جیلانی نے اپنے جواب میں کہا کہ ججز کا خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا، اس لیے یہ عدالتی دائرہ کار بنتا ہے، نہ کہ کسی کمیشن کا۔ جو TORs بنائے گئے وہ ججز کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مجبوراً 7 رکنی ججز کا بینچ بنا کر کیس کا از خود نوٹس لینا پڑا۔ کم از کم 12 ججز کا بینچ بنایا جائے، سماعت بھی لائیو دکھائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ججز خط کے معاملے پر از خود نوٹس کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا خوش آئند ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا، ہماری صدا ہے، صرف 7 رکنی بینچ نہ سنیں، از خود نوٹس پر سماعت کم از کم 12 ججز کریں۔ چیف جسٹس صاحب کو ویسے بہت شوق ہے لائیو سٹریم کا، امید ہے یہ کیس بھی لائیو ہوگا۔ تحریک انصاف عید کے بعد لانگ مارچ کرے گی، عمران خان کی منظوری۔ تحریک انصاف کا عید کے بعد لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ عمران خان نے منظوری دے دی۔ اسلام آباد پہنچ کر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان ہوگا، کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز پشاور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، جو کہتے تھے ہم نے عمران خان کے نام پر کانٹا لگایا ہے، عمران خان کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا۔ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، انشاءاللہ وہی جیتے گا۔ عمران خان اور اہلیہ کی ہفتے میں ایک دن ملاقات کروائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہفتے میں ایک دن چیئرمین عمران خان اور اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ عید سے پہلے بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ملاقات کرائی جائے۔ حماد اظہر 9 مئی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے قائم مقام صدر حماد اظہر آج پشاور ہائی کورٹ پہنچے، جہاں انہوں نے راہداری ضمانت منظور کروائی۔ حماد اظہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک لیڈر کو گرانے کے لیے آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا، آئین و قانون کو نہ چھوڑا، انسانی حقوق کو نہ چھوڑا۔ حماد اظہر کے خلاف بھی فسطائیت کی انتہا کی گئی، ان پر 51 مقدمات درج کیے گئے، گھر پر مسلسل چھاپے مارے جاتے رہے، بزرگ والد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری معطل، عمران خان سے بھی ملاقات۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی چیئرمین عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تحریک انصاف کی نمائندہ جماعت سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج، مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی استدعا۔ تحریک انصاف نے ججز اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے قانون میں ترمیم قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر اور ججوں کی تقرری کے قانون میں ترامیم کا مسودہ سیکرٹری قومی اسمبلی کو جمع کروا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی روٹیشن پالیسی، جبکہ ججوں کی تقرری مقابلے کے امتحان پر ہونی چاہیے تاکہ اقربا پروری کی جگہ میرٹ پر قابل ترین ججوں کی تقرری ہو۔ عالیہ حمزہ صنم جاوید کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ فارم 45 کے مطابق فاتح امیدوار عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کوشش یہ تھی کہ اغوا کیا جائے۔ میاں والی پولیس پچھلے 5 دن سے لگاتار کوٹ لکھپت جیل کے باہر ان کا انتظار کرتی رہی۔ ان 2 خواتین سے کس کو خطرہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا۔